السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز میں جو لوگ بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے، آج کے اس ویڈیو سے ہم یہی جاننے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے پہلے دوستوں، آپ یہ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز واحد ایک ایسی نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پیاری یہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ سب سے پیاری اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا و ما فیہا سے بالکل الگ کر دیا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز جو شخص پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر خاص اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو محتاجی سے اسے دور کرتا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں باعزت ہوتا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر اس کا چہرہ نورانی بنا دیا کرتا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ جو شخص جس کے لیے دعائیں کر دے، وہ جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تمام دعاؤں کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو تہجد کی نماز بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے، بڑی ہی برکتوں والی نماز ہے۔ یہ بہت سے کم لوگوں کو یہ نماز میسر ہوتی ہے، بہت سے کم لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیاں تہجد کے لیے اٹھیں، وہی لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ تو تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، تہجد کی نماز کی نیت جو ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مجھے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی تہجد کی نماز کی نیت ہو چکی ہے۔ اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہہ لیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میں نیت کر لیں۔ اگر آپ 8 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 رکعت کی ایک ساتھ میں نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت کی ایک ساتھ میں نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 12 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پڑھ لیتے ہو تو مستحب ہے، اچھا ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ پڑھ لیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہو الحمد شریف کے بعد میں بسم اللہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کو ایک رکعت میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ 12 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع میں جانا ہے، پھر قیام کرنا ہے، پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ، ثنا نہیں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پورے الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں پھر آپ دوسری رکعت کے لیے قیام، رکوع، سجدہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کر لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بار پھر نیت باندھیں گے نا، اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے؟
सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है, फिर औज़ बिल्लाह पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है? 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। फिर दूसरी रकात में आपको 9 मरतबा पढ़ना है, यानी आपको हर एक रकात में घटाते हुए कुल हुवल्लाहु अहद आना है। अब आप ये कहोगे कि कुल हुवल्लाहु अहद क्यों बता रहे हैं आप? अगर कुल हुवल्लाहु अहद ना पढ़ें, कोई दूसरी सूरत पढ़ लें तो नमाज क्या नहीं होगी? देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार जो कुल हुवल्लाहु अहद तहज्जुद में पढ़ा जाता है, इसकी फजीलत क्या है? लोग ये सवाल करते हैं, लोग ये कमेंट करते हैं, ये जान लें। वैसे अगर आप तहज्जुद की नमाज में जो चाहें सूरत पढ़ सकते हैं, कोई इस पर कैद नहीं है, कोई इस पर ज़रूरी नहीं है कि आप कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ें। जो सूरत आपको याद हो वो सूरत आप पढ़ लें, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद इसलिए पढ़ा जाता है कि कुल हुवल्लाहु अहद की बड़ी ही फजीलतें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से क्या होता है? एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। अब आपको एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिला 3 बार, और आपको कितनी बार पढ़ना है? एक रकात में 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है, और दूसरी रकात में फिर आपको घटाते हुए आना है। इस तरीके से ना जाने आप कितनी मुकम्मल कुरान पाक का सवाब आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी 12 रकात में तहज्जुद की नमाज जब आप पढ़ेंगे और बार बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो आपको ना जाने कितने कुरान पाक का सवाब मिलेगा। और इसकी फजीलत ये है कि जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद तहज्जुद में पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इज़्ज़तें अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है, उसको किसी के सामने जलील नहीं होने देता है, बल्कि वो लोगों की नज़रों में मुकर्रम हो जाता है, इज़्ज़त वाला हो जाता है, लोग उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फजीलत है, ये इसकी बरकतें हैं कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की। जब आप 12 रकात पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो चाहें रब की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो सारी की सारी आपकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन मकबूल फरमाएगा। आपकी वो सारी की सारी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में मकबूल होंगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और बार बार कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ने की ये फजीलत है, ये बरकत है, इसलिए लोग पढ़ते हैं। और अगर आप बार बार कुल हुवल्लाहु शरीफ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो चाहें वो सूरत पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद इसलिए पढ़ा जाता है कि ये फजीलत वाला है। 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है, इसलिए इसे तहज्जुद की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद बार बार पढ़ा जाता है। समझ